مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخو پورہ کے شیروں، نواز شریف سے محبت نہیں، عشق کرنے والوں، آپ سب کو مریم نواز شریف کا سلام. شیخوپورہ والوں، میں جب شیخوپورہ آتی ہوں پورے کا پورا شیخوپورہ سڑکوں پہ نکل آتا ہے. اگر یہ ورکرز کنونشن ہے تو عوام کا سمندر کس کو کہتے ہیں شیروں؟ آپ سب کو نواز شریف کا سلام. بولو وعلیکم السلام. آپ سب کو اس نواز شریف کا سلام، اس شیر کا سلام، اس بہادر لیڈر کا سلام جس نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں. کیا کہا تھا؟ نواز شریف نے کہا تھا شیخوپورہ والوں، جاوید لطیف صاحب، نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں. تو شیخوپورہ والوں گواہی دو کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے نواز شریف کے خلاف سازش کی ہو اور آج ذلت اور رسوائی اس کا مقدر نہ بنی ہو. گواہی دو شیخوپورہ والوں، کوئی رہ تو نہیں گیا. تو نہیں گیا جس نے اپنے منہ سے یہ اعتراف نہ کیا ہو کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی. کوئی رہ گیا؟ بولو شیخوپورہ والوں، کوئی رہ گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہ صرف ایکسپوز کر دیا بلکہ ذلیل کر دیا اور رسوا کر دیا؟ بولو شیخوپورہ والوں، کوئی رہ گیا؟ جو رہ گیا نا منہ سے خود بولے گا، انشاءاللہ خود اگلیں گے. ہر کوئی سچ بولے گا کہ ہاں نواز شریف کے ساتھ ہم نے ناانصافی کی. کل سازش کا ایک بہت بڑا کردار ڈیم والا بابا ثاقب نثار، جو اپنے آپ کو بابا رحمت کہتا تھا لیکن پاکستان کے لیے بابا زحمت ثابت ہوا. پاکستان کے لیے سب سے بڑی زحمت ثابت ہونے والا ثاقب نثار کل اپنے منہ سے بول اٹھا شیخوپورہ والوں، کہنے لگا مسلم لیگ نون کا تنظیمی کنونشن آج شیخوپورہ میں ہو رہا ہے. مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شیخوپورہ میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں. اس وقت اذان کی بریک لی ہوئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کنونشن سے خطاب کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ شیخوپورہ کے لوگ نواز شریف سے عشق کرتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف سے محبت کرنے والے شیروں، آپ کو میرا سلام. نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. مسلم لیگ نون کا تنظیمی کنونشن آج شیخوپورہ میں ہو رہا ہے. پارٹی کی سینئر نائب صدر مریم نواز کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں. اس وقت نماز اذان کا بریک لیا گیا ہے اور شیخوپورہ میں پارٹی کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی ہے. اس وقت مریم نواز کنونشن سے خطاب کر رہی تھی کہ اس وقت اذان عشاء کا بریک لیا گیا ہے. مریم نواز کی تعداد میں کل شیخوپورہ میں تنظیمی اجلاس بھی ہوگا.
آپ اس وقت براہ راست ہماری اسکرینز پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ اذان عشاء کا بریک لیا گیا ہے اور مسلم لیگ نون کا تنظیمی کنونشن آج شیخو پورہ میں ہو رہا ہے. کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کارکنوں کا جو ہے وہ ایک جمع غفیر پنڈال میں موجود ہے اور مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر خطاب کر رہی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ شیخو پورہ کے لوگ نواز شریف سے عشق کرتے ہیں, نواز شریف سے محبت کرنے والے شیرو آپ کو میرا سلام. نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شیخو پورہ کے تنظیمی کنونشن سے خطاب کر رہی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ شیخو پورہ کے لوگوں کو نواز شریف کا سلام. شیخو پورہ والوں, کل وہ ڈیم والا بابا زحمت ٹی وی پر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ٹی وی پر کہہ رہا تھا کہ میں نے نواز شریف کو اس لیے نااہل کیا کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا جائے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم پاکستان کی انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے تھے, تم نے کسی کے خیال پر انصاف کرنا تھا یا تم نے قانون اور آئین پر انصاف کرنا تھا؟ تم نے کسی کی خواہش پر انصاف کرنا تھا یا تم نے آئین اور قانون کے اوپر رکھ کر انصاف کرنا تھا؟ اور آج بھی پورا سچ نہیں بول رہا, یہ پورا سچ بھی بولے گا. یہ بولے گا کہ وہ کچھ لوگ کون تھے. وہ کچھ لوگ شیخو پورہ والوں, یہ کچھ لوگ وہی تھے جو شوکت عزیز صدیقی کے گھر پہ گئے. میں نہیں ڈرتی, میں کہتی ہوں یہ کچھ لوگ وہ تھے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو شوکت عزیز صدیقی کے گھر پہ گیا اور اس کو کہا کہ اگر تم نے نواز شریف اور اس کی بیٹی کو ضمانت دی تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. بتاؤ قوم کو کہ وہ کچھ لوگ جنرل فیض حمید تھے. بتاؤ قوم کو. ڈیم والے بابا جی, قوم کو بتاؤ کہ کس طرح تم نے عمران خان کو الیکشن جیتنے میں مدد کی, کس طرح تم نے نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا. تاحیات 5 سال کے لیے نہیں, 10 سال کے لیے نہیں, 20 سال کے لیے نہیں, تاحیات بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نواز شریف کو نااہل کیا. عمران خان کے سب سے بڑے, سب سے طاقتور حریف نواز شریف کو اٹھا کے میدان سے باہر پھینکا. اس کی بیٹی کو, آپ کی بہن آپ کے سامنے کھڑی ہے مریم نواز شریف, میرے پاس کبھی کوئی
حکومتی عہدہ نہیں تھا، مجھے 10 سال کے لیے نااہل کیا. طلال چودھری یہاں پر کھڑا ہے، اس کو نااہل کیا. چن چن کر اس بابا زحمت نے مسلم لیگ نون کی پوری قیادت کو یا نااہل کیا یا جیلوں میں ڈالا. اور یہی بابا زحمت جب انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھا تھا تو فرعون بنا ہوا تھا. شیخو پورہ والوں فرعون بنا ہوا تھا، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا تھا، عزت داروں کو کی پگڑیاں اچھالتا تھا، ان پر جھوٹے الزام لگاتا تھا، ان کی بے عزتی کرتا تھا. آج دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان. اور سنو شیخو پورہ والوں، ثاقب نثار کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اب کتاب شائع کروں گا، اس میں سچ لکھوں گا. تو شیخو پورہ کے عوام پوچھتے ہیں مرنے تمہیں موت یاد ہے؟ اس وقت موت یاد نہیں تھی جب کسی کے کہنے پر ایک بے گناہ شخص کو تم نے سزا دی. اس وقت موت یاد نہیں تھی جب تم نے ایک منتخب وزیر اعظم کو اٹھا کے دفتر سے باہر پھینک دیا. اس وقت موت یاد نہیں تھی جب تم نے تحریک انصاف کی الیکشن کیمپین چلائی. شیخو پورہ والوں دھیان سے میری بات سنو، جس نے سچ بولنا ہوتا ہے نا نواز شریف کی طرح، وہ اس زندگی میں سچ بولتا ہے، مرنے کا انتظار نہیں کرتا. مرنے کا انتظار وہ شخص کرتا ہے جو اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے عوام کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. کہتا ہے میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا. شیخو پورہ والوں ذرا لطیفہ سنو. ثاقب نثار کہتا ہے میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا. اب پتہ ہے نا کہ پول کھلنے والے ہیں، پول کھل رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا. وہ بدنام زمانہ JIT یاد ہے نا جو واٹس ایپ پہ بنی تھی، تب واٹس ایپ ہیک نہیں ہوا تھا. تمہارا واٹس ایپ ہیک نہیں ہوا. تمہارے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی ترقی ہیک ہو گئی، غریب کی روٹی ہیک ہو گئی، غریب کا مستقبل ہیک ہو گیا، عوام کا مستقبل ہیک ہو گیا، نوجوانوں کا مستقبل ہیک ہو گیا. اور پھر اتنی دیدہ دلیری سے کہتا ہے میں پاگل ہوں، انٹرویو دوں، مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال ہے. تو اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال ہے، قوم کے بچوں کے مستقبل کا خیال نہیں تھا تمہیں؟ بچوں کا مستقبل اندھیرے میں دھکیل کر، قوم کے نوجوانوں کا مستقبل اندھیرے میں دھکیل کر، یہ جو میرے نوجوان کھڑے ہیں ان کا مستقبل اندھیرے میں دھکیل کر اس کو اپنے بچوں کی فکر لاحق ہو گئی، قوم کے بچوں کی کوئی فکر نہیں. قوم کے بچے رل گئے اور اس کا بیٹا آج بھی لندن میں عیش کر رہا ہے. کاش جتنی فکر تم نے اپنے بچوں کی کی اتنی فکر تم نے قوم کے بچوں کی بھی کی ہوتی تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. نوجوانوں، یہ سب نوجوان کھڑے ہیں، میرے پیارے نوجوانوں، میرے بچوں، قوم کا مستقبل میں آپ سے بات کر رہی ہوں. آپ سب کو مبارک ہو. کل صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والا ثاقب نثار جھوٹا کل کہتا ہے کہ میں نے عمران خان کو صادق اور امین ہونے کا پورا سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا. شیخو پورہ والوں میں آپ سے پوچھتی ہوں آدھا سرٹیفکیٹ کون سا ہوتا ہے؟ کوئی صداقت اور امانت کا آدھا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے؟ کل اس نے مبارک ہو شیخو پورہ والوں، مبارک ہو پاکستانیوں، وہ جھوٹا سرٹیفکیٹ اس جھوٹے ثاقب نثار نے عمران خان سے واپس لے لیا. کل
اور یہ پورا سرٹیفکیٹ اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس عمران خان نے ابھی بڑی بڑی چوریاں کرنی ہیں. شیخوپورہ والوں، قوم پوچھتی ہے کہ ثاقب نثار تم نے ایک بد کردار شخص کو، بد تہذیب شخص کو، بدعنوان شخص کو، نالائق شخص کو، نااہل شخص کے حوالے 22 کروڑ عوام کی قسمت کیوں دی تھی؟ کیوں اس شخص کے ہاتھ میں 22 کروڑ عوام کی قسمت دی تھی؟ جاگتی 22 کروڑ عوام کی قسمت ایک منشیات زدہ شخص کے حوالے کیوں کی تھی؟ بولو. جس کی جگہ پلوں کے نیچے، شہباز شریف کے بنائے ہوئے فلائی اوورز کے نیچے نشائیوں کا پتہ ہے نا کہاں پڑے ہوتے ہیں؟ قبرستانوں میں الٹے منہ پڑے ہوتے ہیں. ایسے شخص کو جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، اس کو لا کر وزیر اعظم کے دفتر میں بٹھا دیا. بولو اس سے بڑا جرم کیا ہوگا 22 کروڑ عوام کے ساتھ؟ اور یہ صرف نااہل، نالائق، بد کردار نہیں ہے، یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا بزدل ہے. بولو سارے بولو، بولو گیدڑ گیدڑ گیدڑ. دیکھو سب بولو. یہ کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ میں اگر تحریک انصاف کی فالوور ہوتی تو میں تو شرم سے مر جاتی. ایک بزدل کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا. بولو شیخوپورہ والوں، ایک بہادر قوم کا لیڈر ایک بزدل ہو سکتا ہے؟ بہادر شیخوپورہ کا لیڈر ایک گیدڑ ہو سکتا ہے؟ جب سے مقدمات شروع ہوئے گھر سے نہیں نکلا، ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا کے بیٹھا ہے. چھتوں کے لینٹر کھل جاتے ہیں، اس 5 مہینے سے اس کی ٹانگ سے پلاسٹر نہیں اتر رہا. اور آج ایک اور بات، لطیفہ سنو شیخوپورہ والوں، آج ایک اور لطیفہ سنو. آج کورٹ میں اس کی پیشی تھی تو جانتے ہو اس کے وکیل نے کورٹ میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان آج کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتا کیونکہ معذوری کی حالت ہے. پہلے ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کے بیٹھا تھا، اب کہتا ہے میں معذور ہوں، میں عدالت نہیں آ سکتا. توبہ توبہ، بندہ کیا کہے اس کو؟ بہادری نہیں آتی تو تھوڑی سی نواز شریف سے ادھار لے لو. اور شیخوپورہ والوں، کینسر کے مریضوں کا مذاق اڑانے والا، کینسر کے مریضوں کا مذاق اڑانے والا، پلیٹلیٹس گرنے کا مذاق اڑانے والا، کمر درد کا مذاق اڑانے والا آج عدالت میں لکھ کے ان بیماریوں کا نام دے رہا ہے جو بیماریوں کا نام شرم کے مارے مریم نواز نہیں لے سکتی.
بیماری کا بہانہ کرنا تھا تو بزدل آدمی کوئی عزت والی بیماری سوچ لی ہوتی. وہ بیماری کا بتا رہے جس کا ہم نام بھی نہیں لے سکتے. کبھی کہتا ہے, اور سنو شیخوپورہ والوں, کبھی کہتا ہے میں معذور ہوں, کبھی کہتا ہے میں بزرگ ہوں, کبھی کہتے ہیں میری عمر 72 سال ہے. تو کیا 72 سال کے انسان کو, بزرگ کو جیل میں ڈالو گے؟ تو بھائی اگر 72 سال کا بزرگ چوریاں کر سکتا ہے تو 72 سال کا بزرگ جیل کیوں نہیں جا سکتا؟ اور شیخوپورہ والوں, تم یہ جانتے ہو کہ نواز شریف اور عمران خان ایک ہی عمر کے ہیں, عمر کا فرق نہیں ہے. کیا کبھی بہادر نواز شریف کو بیماری کے پیچھے چھپتا دیکھا؟ کیا کبھی نواز شریف کو ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھائے دیکھا؟ کبھی نواز شریف کو یہ کہتے دیکھا کہ میں عدالت نہیں آ سکتا, میں بیمار ہوں, معذور ہوں؟ کیا کبھی نواز شریف کو عمر کے پیچھے چھپتا دیکھا؟ تب شرم نہیں آئی جب تم نے وہ 72 سال کے نواز شریف کو بے گناہ جیل میں ڈالا؟ شیخوپورہ والوں, مریم نواز شریف آپ سے ایک سوال پوچھتی ہے. شیخوپورہ کے بہادروں, شیخوپورہ کے شیروں, مریم نواز شریف آپ سے سوال پوچھتی ہے, جو انسان ایک جھوٹے مقدمے میں اپنی مرتی ہوئی بیوی کو لندن چھوڑ کر, اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جھوٹے مقدمے میں جھوٹی سزا کا سامنا کر لیں, لندن سے پاکستان آ جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ یہ گانا بند کرو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور جو عدالت بلائے تو کہتے کہ میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, میں عدالت نہیں آ سکتا, میں معذور ہوں. اور جب عدالت, پولیس اس کے گھر میں جائے تو شبلی فراز باہر آ کے کہے ناٹ اویلیبل, اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیخوپورہ والوں, تم نواز شریف سے کیا مقابلہ کرو گے؟ تم مسلم لیگ نون کی ایک عورت سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی بہن مریم, آپ کی بیٹی مریم 5 مہینے ایک دفعہ, 5 مہینے 2 دفعہ جیل کاٹ کرائی, مگر ایک دن نہیں روئی. اس نے کہا نواز شریف صاحب, آپ میرے والد و بیٹی کی فکر نہ کرنا, انشاءاللہ تعالی یہ بیٹی آپ کا سر جھکنے نہیں دے گی. تو شیخوپورہ والوں, میرے نوجوانوں, میرے بچوں, بات معذوری کی نہیں, بات پلسٹر کی نہیں, بات بیماری کی بھی نہیں, بات یہ ہے کہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں. پلسٹر زدہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں, کیونکہ کیسز جھوٹے نہیں, کیسز سچے ہیں. پیش ہوتا ہے تو پھنستا ہے, اور اگر اب پیش نہیں ہوگا تو پھنسے گا انشاءاللہ. شیخوپورہ والوں, اس کے کیسز بیٹے سے تنخواہ لینے والے نہیں,
इसके बेटे, इसके केसेस हसन नवाज शरीफ से फर्जी तनख्वाह लेने का नहीं, इसका केस इकामा, वो भी एक्सपायर्ड इकामा रखने का नहीं, इसने ऑफशोर कंपनी छुपाई, इसने तोशाखाना के तोहफे छुपाए, इसने अपनी बीवी के लिए हुई रिश्वत 5-5 कैरेट का हीरा वो अंगूठियां छुपाई, इसने फॉरेन फंडिंग के अकाउंट्स छुपाए, इसने जो तोशाखाना को बेचकर जो अरबों रुपया बनाया इसने वो छुपाया, इसने 190 मिलियन पाउंड जो 55 अरब रुपया बनता है उसको सिर्फ आवाम से नहीं अपनी काबीना से भी छुपाया, और सिर्फ चोरियां नहीं छुपाई, इसने अपनी बेटी भी कौम से छुपाई। शेखुपुरा के गैरत वाले शेरों, कोई अपनी बेटी के बारे में झूठ बोलता है? नवाज शरीफ आज फख्र से कह सकता है कि मरियम नवाज शरीफ मेरी बेटी है। क्या ये कौम की आंख से आंख मिलाकर कह सकता है कि टिरियन वाइट मेरी बेटी है? जो शख्स अपनी बेटी को ओन ना कर सके, थू है, तुफ है उस शख्स के ऊपर। और सोचो, दूसरों को कहता रहा अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दे दो, तो नवाज शरीफ ने तो चोरी नहीं की हुई थी, उसने तो तलाशी दे दी, अपनी नहीं अपनी बेटी की भी दी, अपने खानदान की भी दी, अपनी 3 नस्लों की भी दी, अपनी जमात की भी दी। अब कौम तुमसे पूछती है, तोशाखाना चोर कौम तुमसे पूछती है, चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? शेखुपुरा वालों, बड़ा मजा आ रहा है, बड़े ध्यान से सुन रहे हो, ये भी सुनो। शेखुपुरा वालों, ये भी सुनो। भाषण देता है, सुन सुन के कान पक गए हैं। कौम को भाषण देता है, खौफ के बुत तोड़ो, क्या कहता है? और जब कल जमान पाक, बल्कि जमानत पाक पुलिस पहुंची तो बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे, चारपाई के नीचे छुप गया। जब तक पुलिस मौजूद रही, चारपाई के नीचे से नहीं निकला। इसको क्या कहते हैं? आज और भी एहसास होता है ना कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को, शेखुपुरा को, अवाम को नवाज शरीफ जैसा शेर का जिगर रखने वाला लीडर दिया है। और दूसरा, जो अपने आप को नवाज शरीफ का मद्दे मुकाबिल रखता है, वो जब पुलिस घर पे आती है तो चारपाई के नीचे से नहीं निकलता और बाथरूम के अंदर दरवाजा लॉक करके बैठ जाता है और फिर पूछता है, पुलिस चली गई है ना, निकल आऊं? शेखुपुरा वालों, जब इसको इसके लोग बताते हैं, खान साहब चली गई है पुलिस, निकल आओ मंजी के नीचे से, तो निकल के आता है, पुलिस को कहता है इमरान खान घर पे नहीं है, नॉन अवेलेबल है, ही इज नॉट अवेलेबल। और जब पुलिस चली जाती है तो निकल के बाहर आता है, चूहे की तरह छुपा हुआ बाहर आता है और कौम को कहता है गुलामी की और खौफ की जंजीरें तोड़ दो। वो लतीफा याद है ना, सबने सुना होगा,
جب بچے فون اٹھاتے ہیں تو ان کو کوئی پوچھتا ہے ابو گھر پہ ہیں, تو وہ کہتے ہیں ٹھہرو ابھی بتاتے ہیں. ابو کے پاس جاتے ہیں تو ابو کہتے ہیں کہ کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. تو فون اٹھا کے کہتے ہیں میرے ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. سلام ہے اس نواز شریف پر جس نے نہ ورکروں کو ڈھال بنایا, جس نے نہ عورتوں کو ڈھال بنایا, جس نے شیر کی طرح پاکستان واپس آ کر بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر سینہ تان کر گرفتاری دی. سلام نواز شریف, سلام. یہ ہوتا ہے لیڈر اور گیدڑ میں فرق. آیا تھا کہ تم نے آئین توڑا, تم آئین شکن ہو. اس وقت تم کہتے تھے کہ 12 بجے میرے لیے عدالت کیوں کھولی سپریم کورٹ نے. اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آیا, اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آیا. جب جج زیبا کو آوازیں لگاتا تھا, آوازیں کستا تھا کہ جج زیبا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آیا. جب تم حکومت سے باہر ہوئے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ تمہارے خلاف آیا تو 5 ججوں کے پوسٹرز بنا کے تم نے ان پر جوتے برساتے, اس وقت عدلیہ کا خیال نہیں آیا. اور اس وقت عدلیہ کا خیال نہیں آتا جب تمہاری ٹیلی فون کالز پکڑی جاتی ہے. پرویز الہی کہتا ہے کہ میں جج سے ملنے جا رہا ہوں, اپنی پسند کا بینچ کے آگے کہتا ہے کہ میرا کیس فکس کر دو. جب پرویز الہی کھلے عام بینچ فکسنگ کر رہا تھا اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آتا. اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آتا جب یاسمین راشد لوگوں کو کہتی ہے فکر نہ کرو سپریم کورٹ میں ساڈے بندے بیٹھے ہوئے نے. اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آتا جب فواد چودھری کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے آگے ٹرک کھڑا کر دیا ہے. جب سپریم کورٹ اور عدالتوں کے آگے ٹرک کھڑے کرتے اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آتا. شیخوپورہ والو, مریم نواز شریف آج اس فتنہ خان کو یہ میسج دیتی ہے کہ تم عدلیہ کی فکر چھوڑو. عدلیہ کو ہم انشاءاللہ عدلیہ کی فکر کرنے کے لیے 22 کروڑ عوام موجود ہے. تم اپنی فکر کرو بیٹا جی. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, گیدڑوں کا باپ کب تک خیر منائے گا. میں سنو, الیکشن آنے والے ہیں, آج ہو کل ہو پرسوں ہو. شیخوپورہ والوں الیکشن کے لیے تیار ہونا. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے شیرو جو الیکشن کی تیاری کے لیے میدان میں اتر چکی ہے. اور یہ الیکشن لڑنے کے لیے ہم میدان میں نہیں اترے, انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن جیتنے کے لیے میدان میں اترے ہیں. ایک ضروری میرا میسج دھیان سے سننا, الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا, لیکن پہلے کچھ فیصلے ہونے باقی ہیں. شیخوپورہ والوں, پہلے انصاف ہونا باقی ہے. ایک طرف فتنے کی 2 پیشیاں, جرم کیے ہوئے یہاں تک جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے لیکن 2 پیشیاں, دوسری طرف بے گناہ نواز شریف کی 200 پیشیاں. پہلے فیصلہ ہوگا پھر الیکشن ہوگا. ایک طرف بغیر جرم نواز شریف کی 1 سال کی قید, بغیر جرم
دوسری طرف جرائم میں ڈوبا ہوا عمران خان ایک دن کی بھی قید نہیں، ایک دن کی بھی. اور مسلم لیگ نون کی جب باری تھی تو 6 مہینے ضمانتیں نہیں ہوتی تھیں. میری ضمانت کا جب بینچ بنتا تھا اور میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے انتظار کر رہی ہوتی تھی کہ بینچ بیٹھا ہے شاید انصاف ہو جائے، تو پتا چلتا تھا کہ ضمانت ملنے کی بجائے 3 ہفتے کے لیے بینچ ہی ٹوٹ گیا ہے. مسلم لیگ نون ضمانت دینے والے بینچ ٹوٹ جاتے تھے، اور ایک طرف 6 مہینے ضمانت نہیں، ایک سال ضمانت نہیں، دوسری طرف 24 گھنٹے میں ضمانتیں ہوتی ہیں، 48 گھنٹے میں ضمانتیں ہوتی ہیں. اور یہ دیکھو، ایک طرف نواز شریف 374 دن کی جیل بے گناہ، شہباز شریف 207 دن کی جیل بے گناہ، حمزہ شہباز شریف 672 دن کی جیل بے گناہ، شاہد خاقان عباسی 222 دن کی جیل بے گناہ، سعد رفیق 462 دن کی جیل بے گناہ، احسن اقبال 66 دن کی جیل بے گناہ، خواجہ آصف 176 دن کی جیل بے گناہ، جاوید لطیف 90 دن کی جیل بے گناہ، مریم نواز شریف 160 دن کی جیل بے گناہ. اور یہ 2 دن کی جیلیں کاٹ کے آ کر ٹی وی پر بیٹھ کر یوں روتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے لگ کے یوں روتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے. شیر کی جماعت بھی شیر، شیر کے کارکن بھی شیر، شیر کے ووٹر بھی شیر، گیدڑ خود بھی گیدڑ، گیدڑ کی جماعت بھی گیدڑ، گیدڑ کے کارکن بھی گیدڑ. شیخ والوں، پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا. پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے پھر انتخاب ہوگا. اور جب بھی انتخاب ہوا پوری دنیا دیکھے گی مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی بہت اکثریت کے ساتھ جیتے گی انشاءاللہ. شیخو پورا والا یاد رکھنا، میرا یہ جملہ یاد رکھنا، ہر کسی تک یہ جملہ پہنچانا. پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے پھر الیکشن ہوگا. شیخو پورا زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد. اب ایک نعرہ ایسا لگنا چاہیے کہ لندن تک آواز جائے، نواز شریف، بہادر نواز شریف. اور آخر میں شیخو پورا کے در و دیوار ہلنے چاہیے. میرے پاکستان کا، اپنے پاکستان کا نعرہ لگا دو، پاکستان